سب سے پہلے جو 21 مئی کو آپ لوگوں نے بلائی ہے گول میز کانفرنس، مولانا صاحب آ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو کنفرم نہیں ہے مجھے اس بات کا، لیکن بات آپ کو کنفرم نہیں ہے یا ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا ہاں جی۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں کہ ہمارا ہر اس جماعت کے ساتھ، جو آپ گول میز کی اس میں بات کر رہی ہیں، ہمارا ہر اس جماعت کے ساتھ رابطہ ہے اور ہو سکتا ہے جس نے ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں کیا۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے چیزیں چل رہی ہیں تو آپ دیکھیں کیا ویسے چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں، مذاکرات کی جو دعوت یہ دے رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست کو جو نگران گورنمنٹ آئی ہے وہ صرف چہرے تبدیل ہوئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے بنیادی ایجنڈا میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ تحریک انصاف پہ جو ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، جو ان کے چیئرمین پہ جس طرح مقدمات ہوئے، جس طرح سارا کچھ آپ کے سامنے اب تو روز روشن کی طرح یہاں ہے، تو وہ ایک چہرے ہی تبدیل ہوئے ہیں۔ بلکہ ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا۔ بائی دا وے، آپ کے لیڈر کو ایک اور کیس میں 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت مل گئی، مبارک ہو آپ لوگوں کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور میں اس میں ایک اور عرض کروں گا کہ میں اس کو ریلیف نہیں کہوں گا۔ تو کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ انصاف ہوا ہے۔ ابھی انصاف کا کچھ حصہ نظر آ رہا ہے کہ ہوتا ہوا۔ تو جناب پھر اس ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ دیکھیں، اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ اتنا جب ان لوگوں پہ یہ ظلم ہو چکا ہے تو نکلا کچھ نہیں۔ دیکھیں، تینوں جو خان صاحب کے کیسز ہیں اس میں سے کیا کچھ نکل رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کچھ نکل رہا ہے؟ دیکھیں، القادر ٹرسٹ کا ہوا ہے، سائفر ہے، ان کی عدت کا جو اس کا نکاح کا جو کیس ہے، جیسے رانا ثناءاللہ کے منشیات کیس میں کچھ نہیں نکلا تھا۔ ڈیفینیٹلی اس وقت بھی چیزیں پلان انہوں نے بعد میں کر لی تھیں، لیکن میں چونکہ اس میں پلان کیا تھا، وہ بھی حکومت تو آپ لوگوں کی تھی۔ دیکھیں، حکومت ہماری تھی، لیکن بعد میں کچھ چیزیں انہوں نے کی تھی۔ میں اس میں کیونکہ مجھے اس کا زیادہ نہیں ہے، میں اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا۔ مجھے اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے نا جی، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، سنگل لارجسٹ پارٹی ہے، اور ہمارے سے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور جب تک ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں آئے گا، بوگس مقدمات ختم نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ بتائیں ہم کن کے ساتھ بیٹھیں؟ اب لگتا ہے آپ لوگوں کے پاس بیانیہ بنانے کے لیے کوئی نا وہ سر پیر نہیں ہے کسی چیز کا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جس اقتدار کی آپ بات کر رہے ہیں، جس مینڈیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ حکومت چھوڑیں، آپ لوگ جو باہر نکلیں، احتجاج کریں، وہ حکومت چھوڑیں، آپ کے حوالے کریں اور سب کو جو ہے نا وہ ایسے ٹھیک ہو جائے۔ کوئی اللہ دن کا چراغ تو ہے نہیں کسی کے پاس، تو ویٹ تو کرنا پڑے گا 3 سال 5 سال۔ ہاں، کوئی بیچ کا راستہ ہو سکتا ہے، کوئی مڈ ٹرم انتخابات کی بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ لوگ تو سرے سے کسی چیز پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جس طرح وہ آئے ہیں، ڈیفینیٹلی ایک چور دروازے سے آئے ہیں، ان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن قوم جو ہے نا جی، قوم اس وقت تیار ہے۔ اور آپ کل کی ڈنڈے کھانے کے لیے دیکھیں، آپ اب حق کے لیے قربانی جو دینی پڑتی ہے۔ اب خان صاحب کی کل کی جو تصویر ہے، اس کے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے، یعنی ان کو بلایا گیا ہے 1.5 گھنٹہ بٹھا کے، کوئی بات ان سے نہیں کی گئی، ان کی ایک تصویر وائرل ہوئی، اور آج پورے ملک میں اس تصویر کے، اور سپریم کورٹ کے جو اس کی سبسکرائبرز ہیں، اس کے اپنا اس کی ویب سائٹ کے، وہ اندازہ لگائیں کتنے بڑھ چکے ہیں، 75,000، 12,000 سے 75,000 تک وہ پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں، تحریک انصاف ایک حقیقت ہے، آپ کبھی بھی اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ جب کوئی سنجیدہ فورم پہ بات چیت ہوئی، جن کے پاس بات چیت کرنے کا اختیار ہوا، تو ان کے ساتھ بات چیت میرے خیال میں ہو جائے گی، ادروائز یہ تو مڈل مین ہے۔ تو وہ تو کرنا نہیں چاہتے جن کے ساتھ بات چیت ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ لوگ تو زبردستی کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، ہم زبردستی ان سے بھی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ سب سے پہلے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ہماری کوئی زبردستی نہیں ہے، زبردستی کی کوئی بات بالکل وہ مینڈے نہیں چڑھتی۔ میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہ پوری طرح تحقیقات کریں۔ 9 مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ اور متنازع ترین واقعہ۔ ایک طرف آپ لوگوں کے کیسز ہیں، ایک طرف تو آپ لوگ بھی عدم اعتماد ہے آپ لوگوں کو،
یہاں کے سسٹم پر, یہاں کی عدالتوں پر, دوسری طرف انصاف بھی آپ لوگوں کو مل رہا ہے. لیکن اس سب کے بیچوں بیچ آپ دیکھیں, ایک ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ مخالف ایک مہم چل رہی ہے. یا کے بعد دیکھ جو پریس کانفرنس کا ایک سلسلہ شروع ہوا, فیصل وارڈا, کامران ٹیسوری صاحب, مصطفیٰ کمال صاحب, اون چودھری صاحب, یہ آپ کو کوئی اتفاق لگتا ہے یا آپ کو کوئی لگتا ہے کوئی پلاننگ لگتی ہے؟ اعتماد تو آپ لوگوں کو بھی نہیں ہے, اور ادھر سے بھی اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں, تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی, مجھے یہ بالکل اتفاق نہیں لگتا. اچھا, اتفاق نہیں لگتا. میں یہ کسی کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ یہ ایک بڑی گھبرائی ہوئی پلاننگ ہے. کس کی؟ اب یہ تو دیکھیں, اب آگے چلیں گے تو پتہ چل جائے گا نا جی. ابھی تو میں انیشیل سٹیج پہ کیا کہوں, ابھی سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. آپ کو بھی نہ نوٹس مل جائے. دیکھیں, میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پلاننگ چل رہی ہے. میں سپریم کورٹ کی ابھی کل کا جو ہمارا فیصلہ ہوا ہے, میں تو انصاف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. 6 ججز, جس کو مل جائے اس کو نظر آتا ہے, اور جس کو نہ ملے اس کو لگتا ہے کہ ہمیں انصاف. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہماری کہانی ہے آپ کے سامنے. ہمارا جتنا ایک ظلم, جتنا ایک جبر, جتنی فسطائیت کا شکار تحریک انصاف پچھلے 16 مہینوں میں ہوئی ہے, تو اگر اس کی جگہ کوئی اور جماعت ہوتی تو وہ ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو چکی ہوتی. لیکن تحریک انصاف ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑی ہے. بیچ کا راستہ آپ کو مل تو رہا ہے. گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ بار بار بات کر رہے ہیں, آپ لوگ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں, رانا ثناء اللہ کے پاس اور شہباز شریف کے پاس ہے کچھ نہیں. وہ ہمارے چور ہیں. اب چوروں کے دیکھیں, انہوں نے ہمارے گھر میں ہمارا ووٹ چوری کیا ہے. جنہوں نے ہمارا ووٹ چوری کیا ہے, دیکھیں ان کے ساتھ ہم ڈائریکٹ, جب تک کوئی چیز جوڈیشل کمیشن نہ بنے, ہمارے ورکرز کا پتہ نہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا جو ناجائز مقدمات ہیں. اچھا, تو گول میز کانفرنس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ ہمارا ہے آئین تحفظ پاکستان, جو ہمارا ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے, لا کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. بیسک اس کی روح یہ ہے. اچھا, کوئی احتجاجی تحریک, کوئی سڑکوں پہ آنا, کوئی جلسے کرنا. اچھا, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا تو آخری کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہمارے سے الیکشن چھین لیا گیا, ہمارے سے اسپیشل سیٹس پہلے چھینی گئیں, جو واقعی اب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ غلط بات ہے. وہ سیٹوں کو نوٹیفیکیشن ہو گیا, ڈسکوالیفائی ہو گیا, نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا. چیزیں ریورس ہو رہی ہیں. تو چیزیں ریورس ہو رہی ہیں, ہوائیں بدلنا شروع ہو گئی ہیں. تو میں اس کو ابھی ہوائیں بدلنا نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ ہمیں خیال آتا جا رہا ہے ہر کسی کو کہ ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے, ان کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا. کس کو خیال آ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف. خیالات پہ تو فیصلے نہیں ہوتے. خیالات پہ فیصلے نہیں ہوتے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے, اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ATC کی عدالتیں پنجاب گورنمنٹ ججز کو ادھر بھیجتی ہے. ججز پینل بھیجتا ہے چیف جسٹس آف پنجاب, یا جو کنسرن صوبے کا چیف جسٹس ہوتا ہے. تو جو انسداد دہشت گردی کی جو ججز ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرتی ہے پنجاب گورنمنٹ. اس وقت 5 عدالتوں میں اس نے جج نہیں بھیجے کہ عدالت ادھر کو فیصلہ نہ ہو جائے. جس طرح آج ایک کیسز کا فیصلہ یاسمین راشد. آپ ان چیزوں میں الجھے رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ نمبرز لیتی جا رہی ہیں, وہ تو عام آدمی کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں, وہ تو وردی پہن رہی ہیں, وردی پہن رہی ہیں, آٹا گندم سستی روٹی اور لیپ ٹاپس دینا, وہ تو اپنے کام کر رہی ہیں. مریم نواز تو اتنا بڑا مقبول ہو رہی ہیں, اتنا بڑا فیلئر ہے مریم نواز اس صوبے کا. تو آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا. اگر وہ جائے نا لوگوں کے پاس, اس کا سب سے پہلا, لوگوں میں جاتی ہیں, ہاسپٹلز جاتی ہیں, بچوں کی عادت کرتی ہیں, اتنا کچھ کرتی ہیں, گھروں میں جاتی ہیں. جو ان کا سب سے بڑا فیلئر ہے نا جی, جو گندم کی پروکیورمنٹ نہیں ہو سکی پنجاب میں, کتنا بڑا فیلئر ہے. کسان اس وقت مر رہا ہے اور ان کو بد دعائیں دے رہا ہے. مجھے تو یہ اس قسم کی لگتی ہیں کہ یہ کبھی یہ وردی پہن لیتی ہیں, کبھی انہوں نے اظہار یکجہتی کرتی ہیں. دیکھیں, جو ڈسپلنڈ ادارے ہوتے ہیں نا جی, ان کی اظہار یکجہتی ایسے نہیں ہوتی. ان کی اظہار یکجہتی ہوتی ہے کہ ان کو ڈسپلن میں رکھا جائے. اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہیں, اب آپ کی خدمت کر رہی ہیں, آپ اس کو اپریشیٹ کریں. انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے وردی پہن کے اس ادارے کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, بیسیکلی اس ادارے کی ڈیوٹی انہوں نے پولیس کی لگائی ہوئی ہے کہ ایک جماعت ہے, اسی کے گھر توڑو, انہی کے بندوں کو پکڑو. مجھے یہ بتائیں, اگر یہ مریم نواز تو نہیں کروا رہی, یہ اگر یہ ادارے کی اس کو بہتر کرنے کی کارکردگی کی کوشش کرتی, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بھاول نگر اور کھاریاں جیسے واقعات ہوتے؟